فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے محبوب، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے آپ کو سکھا دیا۔ اے محبوب، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ تمام چیز اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و احسان ہے، بڑا ہی فضل و احسان ہے۔ الحمدللہ، ہم اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ بھی ہے کہ جس طرح حضور تمام کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اسی طرح آپ کو جو علم عطا فرمایا گیا وہ بھی پوری مخلوق میں سب سے بہتر و بالا ہے، سب سے بہتر و بالا ہے، کیونکہ دھیرے دھیرے اللہ رب العزت نے آپ کو ازل سے لے کر ابد تک کے تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا، چاہے ماضی کا علم ہو، چاہے حال کا علم ہو، چاہے مستقبل کا علم ہو، چاہے دنیا کا علم ہو، چاہے آخرت کا علم ہو، چاہے شہادت کا علم ہو، یا چاہے غیب کا علم ہو، تمام چیزوں کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ یہاں تک کہ جس وقت آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت آپ کا علم اس طرح کامل و اکمل ہو چکا تھا کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا آپ کو علم نہ ہو، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی آپ کو خبر نہ ہو۔ آپ خود ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے اس دنیا کو اٹھا کر میرے سامنے اس طرح پیش کر دیا کہ میں پوری دنیا کو اور اس میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے ان سب کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح کہ میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، اسی طرح میں پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں۔ اب اس کے باوجود بھی کوئی یہ کہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، حضور کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں تھا، حضور کو اس کا علم نہیں تھا، حضور کو اس کا علم نہیں تھا، تو آپ ان سے مسکرا کر کہیے کہ بھائی صاحب یہ تو بتاؤ کہ آپ کو کیسے معلوم کہ حضور کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا؟ کیا آپ حضور کے زمانہ میں تھے؟ جب نہیں تھے تو پتہ کیسے چلا کہ حضور کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا؟
جبکہ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کہ اے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو مان لیا جائے کہ اگر حضور کو علم غیب نہیں تھا تو اللہ نے آپ کو سکھا دیا، اگر حضور کو علم شہادت نہیں تھا تو اللہ نے آپ کو سکھا دیا، اگر حضور کو علم دنیا نہیں تھا تو اللہ نے آپ کو سکھا دیا، اگر حضور کو علم آخرت نہیں تھا تو اللہ نے آپ کو سکھا دیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ان تمام چیزوں کو اللہ نے آپ کو سکھا دیا، ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ پھر تم اے منافقو کیوں نہیں کا رٹا مار مار کر اپنی پہچان کو اجاگر کر رہے ہو، اپنی شناخت کو ظاہر کر رہے ہو؟ سنو، اگر تم یوں ہی نہیں کا رٹا مارتے رہو گے کہ حضور کو اس کا علم نہیں تھا، اس کا علم نہیں تھا، تو سنی ڈنکا بجا بجا کر یہ پرچار کرتا رہے گا کہ مسلمانوں اسے اچھی طرح پہچانو، کیونکہ یہ وہ گروہ ہے جو نہ قرآن کو مانتا ہے اور نہ نبی کے فرمان کو مانتا ہے، نہ نبی کے فرمان کو مانتا ہے۔ جبکہ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ارے ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، اور وہی لامکا کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے، ارے وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، اور یا رسول اللہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ حضرات اب آتے ہیں سب سے خاص بات کی طرف، وہ یہ ہے کہ جو لوگ رسول پاک کے علم غیب سے انکار کرتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک کو علم غیب نہیں تھا، وہ حوالہ کہاں سے پیش کرتے ہیں؟ اور جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ رسول پاک کو علم غیب تھا، وہ حوالہ کہاں سے پیش کرتے ہیں؟ تو سنو مسلمانوں، یہ دونوں قرآن مقدسہ سے ہی حوالہ پیش کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ایک ایمانی عقل کے ساتھ حوالہ پیش کرتے ہیں اور دوسرا شیطانی عقل کے ساتھ حوالہ پیش کرتا ہے۔ اب سنیں کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ رسول پاک کو علم غیب ہے، وہ حوالہ یوں پیش کرتے ہیں کہ قرآن مقدسہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم عام لوگوں کو غیب کا علم عطا فرما دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے علم غیب دینے کے لیے انہیں چن لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا جاننے والا یعنی اللہ تعالیٰ علم غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا سوائے اپنے ان رسولوں کے جو پسندیدہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔
اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے، اور وہ رسول غیب بتانے میں لوگوں کے ساتھ بخالت بھی نہیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! کیونکہ بخیل اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی سامان یا مال موجود ہو اور وہ لوگوں کو نہ دیتا ہو، زمانہ کی نظروں میں وہی بخیل کہلاتا ہے۔ جس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہو اسے زمانہ بخیل نہیں کہتا ہے۔ جیسے دیوار کو دیکھ لیجئے، دیوار کبھی کسی کو کچھ نہیں دیتی، لیکن پھر بھی کوئی دیوار کو بخیل نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس دینے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح فقیر کو بھی کوئی بخیل نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقیر کے پاس بھی دینے کو کچھ نہیں ہے۔ اب ذہن کو حاضر کر کے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو ذرا سوچو مسلمانوں، جب نبی غیب بتانے میں بخالت نہیں کرتے تو نادانو، تم نبی کو غیب داں ماننے میں کیوں بخالت کرتے ہو؟ اس لیے مسلمانوں، ایمانی عقل اور اسلامی فہم سے کام لو، اپنے رسول کو غیب داں مان لو، ورنہ یاد رکھنا کہ یہاں بھی پچھتانا پڑے گا اور وہاں بھی پچھتانا پڑے گا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اور اسے منظور بڑھانا تیرا۔ یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اب ان دلیلوں کو آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں جو نہ ماننے والے پیش کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مقدسہ کہتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، کہ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں تم لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها الا هو، اور غیب کی کنجیاں یہ اللہ ہی کے پاس ہے، اور یہ کنجیاں کہاں ہیں اسے اللہ ہی جانتا ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے جو کچھ ماں کے شکم میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کون سا کام کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والا ہے۔ حضرات، یہی وہ آیتیں ہیں جن کو انکار کرنے والے لوگ خوب زور زور سے پڑھتے ہیں اور رسول اعظم کے علم غیب سے انکار کرتے ہیں، اور ان آیتوں کو کبھی بھی مجمع کے سامنے دھیمی آواز میں بھی نہیں پڑھتے، جن میں یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ بھی علم غیب جانتے ہیں۔ یہ طریقہ بتاتا ہے کہ وہ رسول پاک سے کس درجے کی محبت کرتا ہے۔ اب ایک نکتہ آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، ذہن کو حاضر کر کے سماعت کریں کہ دیکھیں، اس امت میں جس نے سب سے زیادہ قرآن مقدسہ کو سمجھا
وہ صحابہ کرام کی ذات ہے، کیونکہ قرآن مقدسہ ان کی زبان میں نازل ہوا اور انہوں نے کسی اور کی زبان سے قرآن مقدسہ کو نہیں سنا، بلکہ رسول پاک کی زبان سے قرآن مقدسہ کو سنا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب صحابہ کرام قرآن شریف کی تلاوت کیے ہوں گے تو ان کی نظروں کے سامنے سے بھی یہ آیتیں گزری ہوں گی، تو کیا کبھی کسی صحابی نے رسول پاک کی بارگاہ میں یہ اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، لیکن آپ غیب کی باتیں بتاتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو سنو مسلمانوں، میرا دعویٰ ہے کہ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤ گے پر اس کا ثبوت کہیں بھی نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ کسی بھی صحابی نے رسول پاک کے علم غیب پر کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام کا حال تو یہ تھا کہ آپ خود رسول پاک کی بارگاہ میں علم غیب پوچھا کرتے تھے اور جو رسول پاک بتا دیا کرتے تھے اسے صحابہ کرام دل و جان سے مان لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام دل و جان سے مان لیا کرتے تھے، لیکن سادہ مزاج لوگوں کے لیے ایک اعتراض تو بنتا ہے، ایک اعتراض بنتا ہے کہ قرآن ایک اور علم غیب کے متعلق فرمان دو۔ بعض آیتیں کہتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اور بعض آیتیں کہتی ہے کہ اللہ کے علاوہ رسول اللہ بھی علم غیب جانتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان دو آیتوں کے درمیان کھلا ہوا تعارض کیوں دکھ رہا ہے، کھلا ہوا ٹکراؤ کیوں دکھ رہا ہے؟ اب کوئی سادہ مزاج انسان کہہ سکتا ہے کہ اب اس صورت میں، اس حالت میں ہم مانیں تو کن کو مانیں، کن کو چھوڑے؟ تو سنو مسلمانوں، ماننا تو دونوں آیتوں کو ہے، اس لیے کہ دونوں آیتیں قرآن کا حصہ ہے اور دونوں حق ہے، کوئی غلط نہیں ہے، دونوں حق ہے، پر ماننا اس طرح ہے کہ جن آیتوں میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس جو علم غیب ہے وہ اپنے آپ ہے، اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا ہے، اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا ہے، وہ اپنے آپ ہے۔ اور جن آیتوں میں یہ کہا گیا کہ رسول اللہ بھی علم غیب جانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس جو علم غیب ہے یہ اپنے آپ نہیں ہے، بلکہ یہ رب کے عطا کرنے سے ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا، معلوم ہوا کہ اللہ تو علم غیب جانتا ہی ہے، لیکن اللہ کے بتا دینے سے رسول اللہ بھی علم غیب جانتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے اور رسول اللہ کا علم غیب عطائی ہے۔ سبحان اللہ۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اور اسے منظور بڑھانا تیرا۔ حضرات، تفسیر روح البیاں کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو 3 طرح کے علوم عطا فرمائے تھے۔ نمبر 1، وہ علوم تھے جن کے بارے میں ہر امت کو بتانا آپ پر فرض تھا، جیسے اسلام کے تمام احکامات وغیرہ۔
نمبر 2 وہ علوم تھے جن کے بارے میں آپ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ جسے چاہیں بتائیں اور جس سے چاہے چھپائیں، جیسے رموز، اسرار اور غیب کی خبریں وغیرہ۔ اور نمبر 3 وہ علوم تھے جنہیں ہر امت سے چھپانا آپ پر فرض تھا، جیسے قیامت کا سال، حروف مقطعات اور آیت متشابہات۔ 3 طرح کے علوم عطا فرمائے تھے۔ اب کوئی عقل مند یہ کہے کہ حضور کو قیامت کے سال کا علم نہیں تھا، اگر ہوتا تو بتا دیتے۔ تو سنو مسلمانوں، حضور نے حروف مقطعات کو بھی نہیں بتایا، آیت متشابہات کو بھی نہیں بتایا، تو کیا حضور کو اس کا بھی علم نہیں تھا؟ اگر یہی عقیدہ رہا تو یہ اعتراض سیدھا رب کی ذات پر ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے ایسی زبان میں کلام فرمایا، ایسی زبان میں گفتگو فرمایا کہ اس کا محبوب اسے سمجھ ہی نہیں پایا، اس کا محبوب اسے سمجھ ہی نہیں پایا۔ سنو مسلمانوں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ان تمامی چیزوں کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ تو گویا حضور کو قیامت کے سال کا بھی علم تھا۔ حضور نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، قیامت کی تاریخ بتائی، حضور نے قیامت کا مہینہ بتایا، حضور نے قیامت کا دن بتایا، صرف نہ بتایا تو سال نہیں بتایا۔ اس میں وجہ یہ تھی کہ اگر حضور بتا دیتے کہ قیامت کس سال میں آئے گی تو پھر قرآن مقدسہ کا وہ فرمان جھوٹا ہو جاتا جس میں بتایا گیا کہ لا تأتیکم الا بغتہ، کہ قیامت تو اچانک آئے گی، قیامت تو اچانک آئے گی۔ اگر بتا دیتے حضور تو سب جان جاتے، تو اچانک کا معاملہ ہی نہیں رہتا۔ علوم خمسہ کی بھی جانکاری حضور کو تھی، لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو حضور کے ساتھ سچی پکی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔